آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ایموشنل کر دینے والا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس بیان کو سن کر کے جائیں گے، اور اس بیان کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ جو دنیا کے اندر رہ کر کے مسلمان ہونے کے باوجود نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے یہ بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ تو ضرور اس بیان کو آپ پورا سن کر کے جائیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بیان کو سن کر کے ضرور نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الفرق بینی وبین العبد ترک الصلاۃ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا ضمیمہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں، وہ رائے گنج تشریف لے گئے، کچھ تیار ہیں، کچھ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے۔ کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی سماجی غرض نہیں۔ ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے، اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے۔ چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں۔ ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی۔
परवरदिगार आलम जल्ले शान ने इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे, अगर तू नमाज में खड़ा हो, मेरे सामने आजिज़ी कर, रुकू कर, सजदा कर, अत्तहियात में बैठ के मुझसे मुलाकात कर। फरमाया मेरे बंदे, मेरी तेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही तरीक़ेकार है, एक ही ज़ाब्ता उसूल हो सकता है। सर तेरा हो, सजदे में रख दे आजिज़ी इंकिसारी के साथ, मैं देखूं मेरे सामने मेरा बंदा नाक रगड़ रहा है। उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह वाले ने हदीस पाक में आता, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आदमी अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह पाक जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, फिर सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ता है, आवाज आती है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, फिर अलम शरीफ पढ़ता है, आवाज आती है, हामिदनी अब्दी मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। जब मुकम्मल नमाज को अदा कर लेता है, उधर नमाज से फारिग होता है, इधर दरियाए करम जोश में आता है, ओ मेरे बंदे तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने, नमाज मेरी हाजिरी है, अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मुलाकात करने की नमाज मेराज है। अपने वक्त पर पढ़ी जाए, हिफाजत के साथ पढ़ी जाए, उसका एहतमाम किया जाए। शहंशाह का फरमान है, अहकमुल हाकिमीन का फरमान है, कोई अपनी मर्जी से नहीं कि जिस तरीके से चाहे कोई पढ़े और जब चाहे पढ़े, ये बात नहीं। मुकम्मल तरीक़ेकार अल्लाह पाक ने अपना महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसीलिए कि मेरी उम्मत, मेरे बंदों को जाकर बताओ रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, क़याम कैसे होगा, और नमाज में खड़े होकर क्या पढ़ना चाहिए। तो परवरदिगार आलम ने इन आयात में फरमा दिया, हिसाबो किताब मुकम्मल हो गया, अदालत खुदा की लगी, गुनाहगार लोग जहन्नुम में चले गए, नेक लोग, अच्छे लोग जिनके नाम अमाल अच्छे साबित हुए, वो यूं कहते हुए निकल गए, फहुवा फी शतिर राज़ियतिन फी आलियतिन कुतूफुहा दानिया। ओ आओ, और मेरे बंदे, तूने मेरी नमाज कज़ा ना की, हेरा फेरी ना की, उसमें कोई चोरी ना की, आज मैं तुझे उसके बदले में जन्नत का आला दर्जे का बाग दे दूं। कुछ लोग अपने नामे आमाल बाएं हाथ में लिए हुए नजर आएंगे। कुरान करीम में है, आदमी की छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, पता चल जाएगा ये है पुराने बदमाश। दुनिया देखेगी, अपने पराए देखेंगे, बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेगी अम्मी जान का क्या हाल है। shahideislam.com वम्मा मलूतिया किताबहू वराअ ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरन व यस्ला सईरा। और मेरे बंदे याद रखी, छाती में से तेरा हाथ गुजार कर पीछे से नामे अमाल पकड़ाऊंगा ताकि लोगों में भी पहचान हो जाए। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब।
میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. آج تم خاندان والے ضرور ہو, برادریوں والے ضرور ہو, سوسائٹیوں والے ضرور ہو, پارٹیوں والے ضرور ہو, بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو, بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے, سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے, بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے, ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے, مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون, میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. جنتی جنت میں چلے گئے, دوزخی دوزخ میں چلے گئے. دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی. تجربہ کر دیکھو, آگ پر انگلی رکھو, پھر ہائے ہائے کے سوا کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا. البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے. بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے, یار ابا جان نظر نہیں آتے, امی نظر نہیں آتی, فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا, فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا, فلاں رشتے دار جنت میں دکھائی نہیں دیا. اب وہ لوگ خیال کریں گے, اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے, تیسرا تو نہیں, یا جنت ہے یا دوزخ ہے, تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے. تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی, جنہوں نے پرواہ نہ کی, دولت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں, جوانی کے نشے میں, حسن کے نشے میں, کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. آؤ ان کا آج حال دیکھو. اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے, تم نے راتوں کو جاگ کر مجھ سے مانگا, تم نے سردیوں میں وضو کیے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو, اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. چہرہ چمکے گا, ہاتھ چمکیں گے, پاؤں چمکیں گے, وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے. حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا. تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے, درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی, وہ پہچانیں گے. حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر, میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہی ہے. میں اپنے ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہا ہے. میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا, آج جہنم میں یہ جل رہا ہے. میرا فلانا رشتے دار, فلانا ہمسایا, فلانا خاندان کا آدمی, فلاں برادری کا آدمی, یہ آج جہنم میں جل رہا ہے. متعجب ہو کر, حیران ہو کر سوال کریں گے. قرآن کا فی جناتی یتساءلون, جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً, اے ابا جان, اے امی جان, اے بھائی جان, اے بیگم صاحبہ, اے خالہ جان, اے نانا جان, اے فلانے صاحب, اے چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے, کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے, آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے, مارکیٹ کے صدر بھی تھے, بڑی چودراہٹ چلتی تھی. فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین. چودھری صاحب یہ آج کیا shahideislam.com. یہ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو؟ خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین.
کیا ہوا؟ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ 4 آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی۔ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی؟ وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے؟ حدیث بات میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں 2 طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکلا بعضی بعضاً، شکایت کری جہنم میں الہی بعض نے میرے بعض کو کھا لیا، اذن لہا بالرفسین، آواز آئی 2 سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ سوچ کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم ہے لوگ رویں گے اور چلاویں گے گدے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الہی پانی پانی پانی۔ shahadeislam.com۔ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ۔
گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے, ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا, اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور آواز آئے گی, تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کر. اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں, فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں, ما سلککم فی سقر, کیسے یہاں پہنچ گئے, کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے, کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے, بات کیا بنی؟ اللہ سچا, اللہ کا قرآن سچا, اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی, کلام سچا خدا کا. فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے, قالو, کہنے لگے, لم نک من المصلین. سب سے پہلا جرم, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا عیب, سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اپنی زبانی آپ بول رہے جہنم میں. قالو, کہنے لگے, لم نک من المصلین, ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی. اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے, اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے, اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا, ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی, ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے, دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے, گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے. قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے تھے. آج کیا حشر ہے, کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں. شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے, زنا کرو گے اس سے بھی خرچ ہوگا. نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر پرواہ کوئی نہیں. عورتیں پرواہ نہیں کرتی, مرد پرواہ نہیں کرتے, قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا. جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے, نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے. نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو. اور چودھری صاحب, شیخ صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے, پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس کا نام ہے اعمال چلے گا, یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام ہے اعمال چلے گا. گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں ابھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا.
تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سارے سال 11ویں دے، ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز، کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا، دفتروں میں کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کر لگے، میں مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ islam.com
ढंग देखो क्या बनाया हुआ है। और अगर कोई पढ़ता है तो जमात की परवाह नहीं करता। और मेरे तेरे नबी सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बीमार है, कमजोर है। आपने नमाज के लिए हुक्म भी दे दिया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर भी दो आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाए। सहाबी कहता है मेरी आंख ने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जमीन पे घिसट रहा था। इस हालत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। कई लोग अकड़ते हैं जी हम तो बड़े अफसर हैं, मस्जिद में कैसे आए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सारी कायनात के सरदार हैं, जिनके दीदार को फरिश्ते तरसते रहे। उनकी ये हालत है, तू कौन होता है। कयामत में यूं तो काम नहीं चलेगा और न कब्र में यूं काम चलेगा। कब्र में आकर के फरिश्ते कहे मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो जवाब दे मैं मुल्तान का डीसी हूं। बता क्या बनेगा इस बात का वहां। उन्होंने कहा मां नबीयों का कि मैं तो पंजाब का गवर्नर हूं। इससे क्या बनता है। अल्लाह की जात के ज़ाबते अलग हैं, तरीके कार भी अलग है। किसी की बात वहां नहीं चलती। और मैं पहली बात आपको बतलाऊं, अगर चल सकती तो ये बड़े बड़े कभी ना मरते, गरीबों को मरवाते रहते और आप बैठे रहते। अगर वहां लेने देने से काम चलता तो ये एक भी ना मरता। ये जितने बादशाह हैं, जितने वजीर हैं, जितने दौलतमंद बहुत बड़े अमीर कबीर लोग हैं, ये मेरा तेरा नंबर लगवाते रहते, खुद यहीं बैठे रहते। अल्लाह मियां ने फरमा दिया जिसका टाइम आएगा एक सांस नहीं लेने दूंगा ज्यादा। फरमाया ला यस्तखिरून सातम वला यस्तक़दिमून, एक सांस की मोहलत नहीं मिलेगी। तो जन्नतियों ने सवाल किया, उनसे पूछा तुम्हारा क्या हाल है, ये बुरी हालत क्यों बनी हुई है। तो उन्होंने जवाब दे दिया। शायर कहता कि यूं कहने लगे सर झुका सर पर ना ले दोज़ख को तू, और सर झुका मालिक से हो ले सुरखरू, कुछ न की आमाल पर अपने नजर, आखिरत का आएगा आखिर सफर, कितना भी जी ले कब्र में जाए बगैर गुजारा नहीं। खुद इकरार करता है हमने नमाजें नहीं पढ़ी, बेपरवाही की, गफलत में गुजारी, तमाम जिंदगी को आग लगा दी हमने। दोज़खी दोज़ख में बोलकर इसीलिए जवाब देते हैं दोज़खी दोज़ख में यूं बोले तमाम, बानमाज़ों में न थे हम उस मकाम। हम नमाज़ें नहीं पढ़ा करते थे इसलिए हालत ये बन गई। जन्नती कहते आग ने सब तन तुम्हारा खा लिया, बिच्छू और सांपों ने सब संगवा दिया। हदीस पाक में आता है एक एक आदमी का बदन फूल कर 300 मील लंबाई में हो जाएगा। खुद इकरार कर रहे हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं कि इस गुनाह ने हमारी तबाही मचाई है। हम तो समझते थे कि ये यूं ही काम है, लेकिन आज पता चला कि इसने तो हमको तबाह कर दिया है। उधर जन्नती देख रहे हैं, उधर दोज़खी रो रो कर अपने हालात बता रहे हैं। भाई जान आप अच्छे निकले, रिश्ते मामू जान आप अच्छे रहे, खालू जान आप अच्छे रहे। हम तो मुल्ला समझा करते थे, हम तो बेकार समझा करते थे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझा करते थे, लेकिन आज तुम्हारी हालत अच्छी है, तुम मजे में हो, हम मारे गए।
قرآن کریم میں آقا اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ دوسرا جرم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو کسی غریب کو خیرات دی ہی نہیں. سنگدل سخت دل لوگ تھے ہم. جو آیا اس کو تلخا دیا, جو آیا اس کو ٹلا دیا, جو آیا اس کو ٹلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال. تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم, اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی, چرسفیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی, رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اللہ کے راہ پہ ہم سے ہمیں دینے کی توفیق ہی ShahideIslam.com. قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے. قرآن سچا, قرآن کے بھیجنے والا سچا, جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے ادھر دوزخی کھڑے ہوں کر کے رو رہے ہیں برا حال ہے. کہتے آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش. کئی کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی. قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ, لوگ دوڑیں گے بھاگیں گے جان بچ جائے. فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آگ بولے گی, جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا, بولے گی بھاگتے ہوا کے نام لے گی او فلانے آ جا میں تیرے لیے آ رہی ہوں, تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے. اے نماز کو چھوڑنے والے, اے جھوٹ بولنے والے, اے دل میں کچھ زبان پہ کچھ منافقت رکھنے والوں, او بدماشی بدکاری کرنے والوں, رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں, آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں. سنو فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں فرمایا 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے, نہیں چھوڑے گی. تدعو من ادبر وتولی, وہ جمع ہوا آواز لگائے گی وہ کدھر چلا, ادھر تیرا ٹھکانہ میں ہوں. تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں, خود اعتراف کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں, ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں. بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں, بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے, ٹی پارٹی کھانے والے, مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے, بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا. اللہ میاں آواز دے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بلاؤ بلاؤ, تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے, بڑے بڑے تعلقات تھے, ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا, ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا. تیری بڑی یاری تھی, بڑی رشتہ داری تھی, بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج بلا اپنے جگری دوستوں کو بلا, خالص دوستوں کو بلا, دلی دوستوں کو بلا لے. آج بلا, دیکھو تیرے کام کون آتا ہے. تیرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا, جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا.
आवाज आती है बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम ला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। ये लहू रात पीप के दरिया बह रहे हैं, मैं तुम्हें शराबों की जगह और हराम के पैसे की बोतलों की जगह ये तुम्हें पिलाऊंगा। Islam.com मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर रखा है, बुला लो ना, टी पार्टी कभी तो कर लिया करो, कभी तो खाने के इकट्ठे हो जाओ। तुम बड़े ये काम किया करते थे, जहन्नुम में भी मना लो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। ला गिस्लीन, मैंने तुम्हारे लिए ये दरिया लहू के, रात के, पीप के, हदीस पाक में आता है हुजूर ने फरमाया अगर एक कतरा उस पानी का दुनिया में अल्लाह पाक फेंक दे, सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी बदबू की वजह से। फर्ज भी कर रहा था, एक नमाज जिसकी वजह से ये मुसीबत, कब्र में नमाज की सबसे पहले पूछ, हशर में नमाज की सबसे पहले पूछ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तो पहचान ही ये होगी कि ये मेरा उम्मती है, उसके आज़ाए वुजू चमकते हुए देखूंगा। अब जिसके आज़ाए वुजू उसके क्या चमकेंगे, जो कभी वुजू करता ही नहीं, सुबह को देर से उठता है, रात को टेलीविजन के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता है और फिर अपने आप को मुसलमान कर जानता है। एक वक्त का नहीं, हजारों नमाजों का बागी, हजारों नमाजों का बेपरवाह। कुरान करीम के 29वें सिपारे की एक और आयत है, आखिर में अर्ज कर दूं। मैदान हशर बरपा होगा, अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, आमीन कहो। क़यामत का मैदान लगा हुआ, सारी दुनिया खड़ी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की सारी कायनात इंसानी जिंदा होकर सामने आ गई। तमाम के तमाम लोग जिंदा और मौजूद हैं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आएगी उसजुदू, सजदा करो। तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे। मेरी अपनी बात नहीं, सूरत नून वल कलम का तर्जमा घरों में जाके देख लेना, सूरत नून वल कलम का तर्जमा जाके देखना। तर्जमे में लिखा हुआ फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला। तमाम लोग सजदे में गिर गए, करोड़ों नहीं अरबों खरबों कायनात गिर गई, मगर कुछ लोग खड़े रहेंगे। कुरान शाहिद है, मेरी बनाई हुई किताब नहीं। अल्लाह पाक फरमाते मैं उनकी कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने ना दूंगा, झुक ना सकेंगे। पहचान हो गई ये है वो अलग रहने वाले लोग। बड़ी कोशिश करेंगे हम भी झुक जाएं, कयामत का मैदान है, हमारा काम भी बन जाए, मगर कुरान कहता है फला यस्ततीऊन खाशियतन, नई ताकत रखेंगे झुकने की। आंखें शर्म के मारे डूब जाएंगे कि सारी दुनिया देख रही है और ये खड़े के खड़े रह गए। शर्म सारी है, जिल्लत ही जिल्लत है, तबाही तबाही है, बर्बादी बर्बादी है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह और उसका रसूल उससे नाराज है। एक हदीस में है, तवज्जो करना, आखिरी हदीस अर्ज करने लगा हूं, वक्त हो गया, लिख के ले जाओ, औरतों को बताओ, बच्चों को बताओ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन लोग बेशुमार अपनी कब्रों से उठेंगे मगर आदमी की शक्ल नहीं। कुछ लोग उठेंगे खंजीर की शक्ल में, खंजीर की सूरत है। लोग कहेंगे इलाही जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, हिसाब किताब के बाद आवाज आएगी कुंतु तुराबा, सारे जानवर मिट्टी हो जाएंगे, ये कौन है? ये भी तो जानवर है, ये मिट्टी क्यों नहीं होते?
गाय भैंस बकरी दुनिया भर के परिंदे चरिंदे तमाम के तमाम मिट्टी हो गए। आज ये कौन है, ये मिट्टी क्यों नहीं बने? जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं, ये बेनमाज है। हमने इनकी शक्ल को बदल कर सूअर की शक्ल बना दिया ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये बेनमाज होकर के मरे थे। क्या इससे बुरा और क्या होगा, और क्या अज़ाब होगा इससे बुरा कि आदमी की शक्ल और सूरत तक बाकी नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप और तमाम मुसलमानों को नमाजी बनाए। इसी बिना पर ये तबलीगी हजरात रायबंड में इज्तिमा करते हैं ताकि नमाज का हर शख्स को फिक्र हो जाए, हर आदमी के दिल में ये फिक्र पड़ जाए। वरना उनको कोई लालच नहीं, आपको उनसे नहीं, उनको आपसे नहीं, न कुछ कारोबार है, न कोई कमाना है, न कोई लेना है, न कोई देना है, बल्कि अपनी कब्र और अपना फिक्र और अपना हशर, अपना जिक्र करना है। बहुत सारे लोग कल गए, आज गए, रात को जाएंगे, इंशाअल्लाह परसों दुआ होगी। जो लोग भी वहां जाएंगे, हिंदुस्तान से उलमा तशरीफ लाते, बयान भी होता है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को, हाँ, बुध की शाम को गद्दू जहानिया मोहल्ले में बुध की शाम को यानी जुमेरात की रात को रहीम दाद खान साहब के मकान पर पहले भी कई मरतबा तकरीर हुई है, वाज हुआ है। बुध की शाम को वहां बयान होगा, आप हजरात तशरीफ लाएं और शरीक हो। जुमेरात की रात होगी, बुध की शाम होगी आने वाला, और इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बकाया मजमून, शहीद करने वालों का अंजाम, उनको कहां तक अल्लाह पाक ने पहुंचाया, किस किस तरह से दुनिया में उन्होंने अजाब भुगता, और कौन लोग थे इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले। इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें अगले जुमे में आएंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, बहुत ही अच्छा बयान था और बहुत ही खूबसूरत बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने इस बयान को मुकम्मल सुना। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।